اس وقت آپ کو لے چلیں گے کراچی جہاں پر ناصر حسین شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے ٹی او آرز میں بھی وہ ایئرز نہیں ہیں کہ جن کو منسلک کیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ سے اور خاص طور پر محترم مراد علی شاہ صاحب سے. پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو بلایا وہ نہیں آئے. جب ٹی او آر میں وہ سال ہی نہیں تھے تو وہ کیوں جاتے؟ اور پھر اس پوری رپورٹ میں یا جو کمیشن کا سلسلہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جس چیف منسٹر کے لیے سب کچھ لکھا گیا اس کا نام تک نہیں لے رہے. جس پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے, ان کا کوئی نام نہیں ہے. صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور پھر اس کو ملایا جا رہا ہے اومنی گروپ سے. تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ اومنی گروپ کو وہ جو سبسڈی جو بہت بڑا ایک پہاڑ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس پوری سبسڈی کی جتنی بھی ان کی شوگر ملز ہیں ان کو 15.40% جو ہے وہ سبسڈی دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 84% سے زیادہ سبسڈی دیگر شوگر ملز کو دی گئی ہے, جس میں جو زیادہ نام آج کل لیا جا رہا ہے, نام ویسے نہیں لینا چاہیے ان کا کیونکہ ان کی فیکٹری کا نام کچھ اور ہے مل کا, لیکن جیسے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی جاتی ہے, خسرو پرویز صاحب کی بات کی جاتی ہے, خسرو بختیار صاحب کی, اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ آج کل آ رہے ہیں, ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, میڈیا میں خود ان کے نام لیے جا رہے ہیں, تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ان کی ملیں اور پھر دیگر جو یہاں پہ ہیں ان کو 84% سے زیادہ سبسڈی دی گئی. اور یہ سبسڈی کیوں دی گئی؟ سبسڈی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کو اگر وہ سال یاد ہو تو یہاں پہ بہت اچھی کاشت ہوئی تھی گنے کی فصل کی, اور جتنی بھی فیکٹریز تھیں, ملز تھیں, ان کے پاس بہت زیادہ اوور اسٹاک تھا چینی کا. تو ظاہر ہے جب ان کے پاس چینی زیادہ مقدار میں ہوگی تو وہ کرشنگ سیزن شروع نہیں کر رہے تھے. سندھ گورنمنٹ نے ان پر پریشر رکھا کہ آپ کریں, کیونکہ ہمیں مفاد عزیز تھا عام گروور کا, عام کاشتکار کا, عام زمیندار کا, کہ اس کا گنا یہ ملیں اٹھائیں تاکہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکے. تو یہ اس وجہ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا گنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آلریڈی چینی جو ہے بہت زیادہ مقدار میں, اس لیے ہم فیکٹریز نہیں چلائیں گے. پھر اسی وجہ سے یہ سبسڈی دی گئی تاکہ وہ اپنی چینی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کریں اور یہاں کے جو کاشتکار ہیں ان کا گنا جو ہے وہ خرید سکیں. اور یہ سبسڈی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انٹرنیشنلی مارکیٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے چینی کی تو ظاہر ہے ایکسپورٹ نہیں ہوتی, تو یہ سبسڈی اور دیگر مراحت جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا, اب تو انہوں نے سب کچھ صحیح کر لیا نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو اس وقت چینی کی پرائس کیا ہے؟ اس وقت چینی کی پرائس کیا تھی اور آج ان فرشتوں کی حکومت میں چینی 80 روپے سے زیادہ کیوں مہنگی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور پھر یہ تو ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں, عوام ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سب کو ماموں بنایا, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, دیگر پارٹیز پر کرٹیسزم کی, اپنے جو ان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کا, دیگر جگہوں پہ دوسروں کو یہ جو بھی پیش کرتے رہے ان کو بنا کے, خود تو یہ فرشتے ہیں نا, تو فرشتوں نے کیوں وہی کام شروع کر دیے جو ہم برے کر رہے تھے؟ تو یہ بھی ان سے لوگ آج پوچھ رہے ہیں, اور یہ اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو فیکٹس اور فگر بھی مکمل طور پر ہیں, اور میں مرزا وہاب صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ان کے متعلق پوری ڈیٹیل دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے آپ کو جو اوور آل شوگر سبسڈی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے وہ موقف دیا,
میں آج آپ کے سامنے کچھ اور بات کرنا چاہوں گا اس شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے، اور میں وہ ڈاکیومنٹس جو کہ شوگر انکوائری رپورٹ میں خود جمع ہوئے ہیں، ان ڈاکیومنٹس کا سہارا لیتے ہوئے جو بدنیتی ہے اس بدنیتی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی تھی تو وہ اکراس دا بورڈ دی گئی تھی، کسی ایک بزنس کنسرن کو، کسی ایک مل کو نہیں دی تھی، اکراس دا بورڈ جتنی ملیں صوبہ سندھ میں چلتی ہیں ان کو دی تھی۔ اور جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس میں بالکل امپارشیلٹی تھی، فیئرنیس تھی، اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو اپنے شوگر کین گروئرز، اپنے کاشتکار کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دی تھی۔ اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ شو کروں گا کہ اس سبسڈی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چینی کی قیمت تھی صوبہ سندھ کے اندر، وہ نہ صرف سٹیبلائز ہوئی ہماری سبسڈی کے بعد بلکہ اس میں کمی آئی۔ میں واضح کرنا چاہوں گا ابتدا میں کہ سال 2020 میں، سال 2019 میں، سال 2018 میں سندھ حکومت نے کوئی بھی سبسڈی شوگر کین سیکٹر کو یا شوگر انڈسٹری کو نہیں دی۔ آخری سبسڈی جو سندھ حکومت نے شوگر کے حوالے سے دی تھی وہ دسمبر 2017 میں دی تھی، اور اس سبسڈی دینے کے بعد جو قیمتیں ہیں صوبہ سندھ کے اندر، میں آپ کو موازنہ صرف کرنا چاہوں گا کہ دسمبر 2017 میں جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی تو چینی کا سندھ میں ریٹ، ہول سیل ریٹ 50 روپے 10 پیسے تھا اور ریٹیل ریٹ 53 روپے تھا، اور یہ ریٹیل ریٹ جو کہ 53 روپے تھا یہ فروری میں گر کے 51 روپے 50 پیسے ہوا، مارچ میں گر کے 51 روپے ہوا۔ یہ شو کرتا ہے کہ جو سبسڈی دی گئی تھی اس کے مثبت نتائج صوبہ سندھ میں آئے، جس کا فائدہ نہ صرف ہمارے کاشتکار کو ہوا بلکہ ایک عام آدمی کو ہوا جو کہ چینی کو کنزیوم کرتا ہے۔ اور جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو برے تھے، آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے 80 روپے کلو چینی مل رہی ہے۔ میں آج کا ریٹ آپ کو دے رہا ہوں 80 روپے کلو، تو 53 روپے کہاں جب ہم سبسڈی دے رہے تھے اور 80 روپے کہاں۔ میں سمجھتا ہوں عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ اب میں آتا ہوں اس رپورٹ کے اوپر۔ نومبر 2019 سے لے کے جنوری 2020 تک پاکستان کے اندر شوگر کی ایک سپوزڈلی قلت ہوئی، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ بڑا سمپل کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ تھا، سپلائی کم تھی چینی کی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، منافع خوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 20 فروری کو ایک انکوائری آرڈر کی۔ انہوں نے کہا مجھے ادراک ہے لوگوں کی پریشانی کا، میں چاہتا ہوں یہ معاملہ ختم ہو، تو اس لیے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دیتا ہوں، جس انکوائری کمیٹی کے TORs تھے۔ اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ 9 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی۔ تقریباً 18 روز بعد اپنی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی، جو رپورٹ یہ ہے۔ اس رپورٹ کی تشکیل یا اس رپورٹ کو بناتے وقت ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ نوٹس ملا، نہ کوئی سوال نامہ ملا، نہ کسی نے انٹیمیٹ کیا۔ اس انکوائری کمیٹی کے جو TOR تھے وہ تقریباً 90% وہی TOR ہیں جو کہ انکوائری کمیشن کے ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ میں ایک بار بھی صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، سندھ حکومت کے سربراہ کو ایک بار بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ کیوں مدعو نہیں کیا گیا؟ کہ اس پوری رپورٹ میں جو اس کا فوکس تھا وہ 2019 کی شوگر پرائسز تھی۔
چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بھائی 2020 جنوری میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, مجھے اس معاملے کو حل کر کے دو, مجھے بتاؤ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے شوگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کراتے وقت 2019 کی پرائسز کو لیا اور ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو نہیں کیا گیا. یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت کا اس پورے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں آپ کو کہ سندھ حکومت نے 18, 19, 20 میں کوئی شوگر سبسڈی نہیں دی. اس انکوائری رپورٹ کو جمع کراتے وقت ڈی جی ایف آئی اے نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط ارسال کیا اور اس خط کے اندر آخر میں انہوں نے کہا کہ سر یہ میری فائنڈنگ ہے کمیٹی کی, 3 ممبر کمیٹی تھی یہ, اس کو فورینزک کے لیے بھیجنا چاہیے اور اس انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ کو لیگل کور دینے کی ضرورت ہے. یہ 2 گزارشات تھیں. وزیر اعظم پاکستان نے 16 مارچ 2020 کو 2017 کے انکوائری کمیشن قانون کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا تاکہ وہ قانونی لیگل کور مل سکے اس رپورٹ کو, اس کا فورینزک آڈٹ ہو سکے. جو ٹی او آرز تھے کچھ 4-5 ایڈ کر لیے گئے, لیکن سب کے سب اسی شوگر کرائسس کے بارے میں تھے, کسی کا تعلق ماضی کے حوالے سے نہیں تھا. کمیشن تشکیل ہو گیا. کمیشن کو 40 دن کا ٹائم دیا گیا کہ اپنی ٹی او آرز کے مطابق آپ انکوائری کریں گے. اور ٹی او آرز اس لیے اہم ہے کہ جو کمیشن کا 2017 کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیشن جو انکوائری کرے گا وہ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود ٹی او آرز کرے گا. ٹی او آر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, کمیٹی کے اور کمیشن کے وہ تقریباً 90% سیم ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور انکوائری کمیٹی کے اندر 2019 کے فگرز کو ریز کیا گیا. 40 دن گزر گئے, اگین وزیر اعلیٰ سندھ کو کبھی رجوع نہیں کیا. ایک بار کوئی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط نہیں آیا. پہلا خط وزیر اعلیٰ سندھ کو آتا ہے 11 مئی 2020 کو فرسٹ, اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو ہمارے سامنے پیش ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ماضی میں تمام انکوائری کمیشنز کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو, چاہے وہ نیب ہو, انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ معاملہ وزیر اعظم نے 2019-20 کے شوگر کرائسس کے حوالے سے اٹھایا تھا اور سندھ حکومت کا اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس لیے یہ ٹی او آرز کے عین مطابق نہیں ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ذریعے 13 مئی کو انکوائری کمیشن کو اپنا جواب بھیجا اور یہی تمام گزارشات کی کہ جی میں آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہوں. انکوائری کمیشن نے 13 تاریخ کو ہی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 13 تاریخ کو صبح بلایا, 13 تاریخ کی صبح کو سندھ حکومت کا خط ملتا ہے ان کو, اسی 13 تاریخ کو وہ ہمیں ایک جوابی خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نتھنگ ڈوئنگ. 14 مئی کو صبح اتنے بجے وزیر اعلیٰ سندھ کو آنا پڑے گا اور ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے یہ. اور انہوں نے حوالہ دیا, ان کی ان رائٹنگ ہے یہ بات, ان کے خط میں انہوں نے حوالہ دیا ٹی او آر کے کا. Was export of sugar justified? Any subsidy given on export and its impact with potential beneficiaries? اس کا انہوں نے حوالہ دیا. میری اگین گزارش تھی اور ہم نے اس کا جواب دیا ان کو کہ یہ اگین 2019-20 کے حوالے سے تھا جب شوگر کرائسس پاکستان کے اندر ہوا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ آئین پاکستان کے تحت وفاقی حکومت کے پاس. انٹری نمبر 27, import export is the exclusive domain of the federal government of Pakistan. It has got nothing to do with the provincial government. ہم نے پھر ان کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں
مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں، ان کے ہمراہ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ بھی موجود ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انکوائری میں کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کو شامل نہیں کیا ہے، سندھ میں ہماری سبسڈی کے بعد قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ کمیٹی نے مارچ میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی، وزیر اعظم نے فروری میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ مرتضی وہاب نے مزید اس حوالے سے کہا ہے کہ نومبر 2019 سے جنوری 2020 تک چینی کی قلت ہوئی، فرشتوں کی حکومت میں چینی 80 روپے سے زائد ہے۔ جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی اس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ مرتضی وہاب جو کہ ناصر حسین شاہ کی ہمراہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اومنی گروپ کو صرف 15% سبسڈی دی گئی ہے۔ شوگر کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 1 ملین، تاریخ اس کی 4 دسمبر نہیں اکتوبر ہے، 4 دسمبر کو دوسرا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ای سی سی کے پاس یہ خود اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے جب تک سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اومی گروپ کو صرف 15% سبسڈی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اومی گروپ کو 15% سبسڈی دی گئی اور اومنی گروپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کی ناصر حسین شاہ نے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ فرشتوں کی حکومت میں چینی 80 روپے سے زائد ہے، جبکہ سندھ حکومت نے جب سبسڈی دی اس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ کمیٹی نے مارچ میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی، وزیر اعظم نے فروری میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے کہا کہ اس انکوائری میں کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کو شامل نہیں کیا۔ یہ بات کہی ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ناصر حسین شاہ کے ہمراہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سبسڈی اس لیے دی گئی کہ کسان کو نقصان نہ ہو۔ سندھ میں کرونا وائرس پر ٹاسک فورس بنائی ہے اور اگر اس وقت سب ٹھیک ہے تو پھر اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 80% سے زائد سبسڈی دی گئی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور دیگر کی ملے بھی ہیں۔ اور ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ وزارت کے ملازمین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ کراچی میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے یہ ریکویسٹ جاتی ہے ای سی سی کے پاس، ای سی سی اس ریکویسٹ کو منظور کرتی ہے اور چنانچہ 1 ملین ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی ای سی سی اجازت دیتی ہے، اور ای سی سی فیڈرل کیبنٹ، وزیر اعظم سب کہتے ہیں نا کہ کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی ہے۔ کل میں کچھ نون لیگ کے دوستوں کا بھی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، کہتے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے۔ میں آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈرا کرنا چاہوں گا اصل کاغذ پہ، جو کہ بعد میں پھر موو کیا گیا، اور وہ کاغذ ہے جس کی تاریخ ہے 3 دسمبر 2018۔ 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس نے ایک اور سمری ای سی سی کو بھیجی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ستمبر کی سمری 1 ملین ٹن کی، جس کے اندر کہا تھا کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، کوئی فریٹ چارجز نہیں دیے جائیں گے، وہ اکتوبر میں ای سی سی نے اپروو کر لی، اپروو ہو گئی۔ وہ 3 دسمبر 2018 کو ایک اور سمری موو کرتی ہے منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس۔ یہ انیکشر 11 ہے اس کمیشن کی رپورٹ کا، اور صفحہ نمبر 322 پر یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے۔ یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کے اندر 3 میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، پہلی ریکویسٹ کہ ایکسپورٹ کی اجازت میں فردر اضافہ کیا جائے، 1 ملین ٹن سے 1.1 ملین ٹن کر دیا جائے۔ دوسری ریکویسٹ کہ 2 ارب روپے کا فریٹ سپورٹ دے دیا جائے۔ پہلے اجازت دی گئی تھی
جو کہ رزاق داؤد صاحب نے سمری موو کی تھی وہ 1 ملین ٹن کی تھی, جس کو ECC نے اکتوبر میں اپروو کر دیا. 3 دسمبر 2018 کو ایک اور سمری موو کرتے ہیں منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس. اس میں بڑی ساری گزارشات ہیں, اس میں 3 امپورٹنٹ گزارشات ہیں جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز کہ 1 ملین ٹن سے آپ ایکسپورٹ پرمیشن کو بڑھا کے 1.1 ملین ٹن کر دیں, یعنی کہ 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں آپ, پہلے 10 لاکھ تھی. دوسری چیز کہتے ہیں کہ فائنانس ڈویژن میں بھی ڈائریکٹڈ ٹو امیڈیٹلی ریلیز 2 بلین آف آؤٹ اسٹینڈنگ فریٹ سپورٹ کلیمز, 2 ارب روپے فوری طور پر فریٹ سپورٹ کلیم کے ایشو کر دیے جائیں. اور تیسری امپورٹنٹ ریکویسٹ, in case freight support is decided to be provided on export of sugar, the decision of ECC dated so and so ratified by the cabinet on not providing freight support on export of sugar by the federal government will have to be reviewed. یعنی کہ رزاق داؤد صاحب کی سمری میں کہا تھا no freight support at all, انہوں نے کہا نہیں, اس میں لچک دیکھا ہے. یہ کاغذ بہت ضروری ہے. جو لوگ آ کے ٹی وی پر بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, میں ان کو بتانا چاہوں گا آپ سب کے پاس یہ رپورٹ اویلیبل ہے, نہیں ہے میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. پیج نمبر, صفحہ نمبر 322, ٹائٹل ہے اس کا ریزولوشن آف ایشوز کنفرنٹنگ دا شوگر انڈسٹری, سمری فار دی ECC آف دا کیبنٹ, کاپی نمبر 69, سیکرٹ. اس ڈاکیومنٹ کے پیرا نمبر 5 پہ لکھا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایڈوائزر آن کامرس, ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سمری, یعنی کہ جیسے پچھلی بار ہوا تھا رزاق داؤد صاحب نے اس کو اپروو کیا. نیچے والا پیراگراف پیرا 6, پرائم منسٹر, منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپرووڈ سبمیشن آف سمری ٹو دا ECC آف دا کیبنٹ. اردو میں پڑھ دیتا ہوں آسان. وزیر اعظم, پرائم منسٹر, وزیر اعظم. وزیر اعظم کون؟ عمران خان صاحب. وزیر اعظم عمران خان, منسٹر ان چارج آف کامرس, وزیر جو کہ انچارج ہے کامرس کا, اس نے سمری کو دیکھا ہے اور اپروو کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ انکوائری کمیشن, جس کی رپورٹ ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹ تھا نہیں. یہ بہت شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے کاغذات ہمیں پرووائڈ کیے. یہ وفاقی حکومت کے کاغذات ہیں, ہمارے پاس تو ڈومین نہیں ہے, ہمیں تو ملتے نہیں ہیں. تو بہت شکر گزار ہوں انہوں نے کاغذ دیا کہ وزیر اعظم کی اجازت سے 1.1 ملین ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم کی اجازت سے سبسڈی میں لچک دانے کی, فریٹ پہ لچک کی اجازت دی گئی, اور 2 ارب روپے فریٹ سبسڈی فوری طور پر پے کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کا اپروول, جو وزیر اعظم کی ریکویسٹ تھی, اس کا اپروول پیج 69 آف رپورٹ پہ ہے. پیج 69 آف رپورٹ پہ پیرا نمبر 224 میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام لوگ سمجھ سکیں اس چیز کو. On 4th December 2018, in the ECC meeting, the following were allowed. Annexure 11 جو میں نے آپ کو بتایا ہے, پڑھ کے سنایا. Export quota to be enhanced by 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore, the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. اس لیے بوزدار صاحب نے freight support دی. وہ بھی بیچارہ مظلوم آدمی جو ہے نا, اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. اور تیسرا, دی ECC directed finance division to release ₹2 billion for payment of outstanding claims of freight support for sugar export being federal share. یہ کہتے ہیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت نے غلط کام کیا تھے, اس کے پیسے ماشاءاللہ پیمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ECC کا فیصلہ کہہ رہا ہے. اب کچھ اور میں پوائنٹس پڑھ دوں جو کہ اس رپورٹ میں خود
इंक्वायरी कमीशन ने मेंशन किए हैं। पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर 230, इंक्वायरी कमीशन कहता है, ये सुनिए जरा, इंक्वायरी कमीशन कहता है, he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces, despite the fact कि सूबों ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का इशू रेस किया, no decision was made to discontinue the export of sugar. सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी के, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ईसीसी ने पहला फैसला किया था शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत देने का, उस रिपोर्ट में लिखा है, उस फैसले में लिखा है, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर, the committee would recommend to the ECC of the cabinet for discontinuation of further export. यानी कि जो ECC का फैसला था वो भी मशरूत था कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज अगर नहीं रहीं, अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको एक्सपोर्ट को मुअत्तल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। लेकिन उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। इनका इंटरेस्ट था जाए चीनी बाहर, क्या फर्क पड़ता है। पैराग्राफ 234, पेज नंबर 71, द शुगर एडवाइजरी बोर्ड शुड हैव कंसिडर्ड दैट इफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर वाज नॉट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स, देन द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी टू काउंटर मार्केट मैनिपुलेशन। कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? गवर्नमेंट के लिए कह रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ किया? कुछ नहीं। पैरा नंबर 233, द कमीशन हैज गैदर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिंध हुकूमत नहीं कह रही है ये, द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू स्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट। कौन कह रहा है ये? कमीशन कह रहा है। मैं उर्दू में पढ़ देता हूं कि कमीशन ने इतना मवाद, इतना एविडेंस इकट्ठा कर लिया है कि ये कहा जा सकता है कि इतना एविडेंस है कि ये चीज साबित होती है कि शुगर की एक्सपोर्ट एक बड़ी वजह है कीमतों में इजाफे की। ये सारी बातें अब ये कमीशन कह रहा है, सिंध हुकूमत नहीं कह रही। अब मैं इन तमाम बातों को समराइज करता हूं।